الحمد لله الذي أسرى نبينا إلى فوق سدرة المنتهى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين سيدنا وسيد ولد آدم يوم القيامة محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. درود شریف بابا سے بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. طالب و مطلوب کا حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک. حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک پر سامنے یوں عرش پر جلوے دکھا. ماشاءاللہ مل کے ذرا پڑھیے. ہے سامنے یوں عرش پر جلوے اور جانا موسیٰ کا کجا جانا سیدی کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا. مل کے ذرا مل کے اپنا جانا ہے اپنا جانا اور ہے. میرے سونے نبی میرے پیارے نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب قدیر نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. پھر وہاں سے آسمانوں سے اوپر لامکانوں پر اپنے
عرش پہ جلوہ گر کر فرما کر اللہ نے جیسے چاہا سر کی آنکھوں سے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ یہ جو میرے نبی کا مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانا، ڈیلے کم کر دیں، یہ جو میرے نبی کا مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانا، پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں پر جانا، آسمانوں سے آگے لامکانوں تک جانا، پھر اللہ کے عرش پر رب کی قربتوں میں جانا، یہ جو میرے نبی کا سفر گئے یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اتنا بڑا میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اس ایک معجزے کے دوران پھر میرے نبی کے کئی اور معجزے خلق خدا نے دیکھے ہیں۔ ذرا سوچئے تو ذرا میرا نبی، پہلی بات تو یہ کہ رات کی تاریکی میں سیر کیسی، سیر کے لیے تو دن کا وقت متعین کیا جاتا ہے، اور بالخصوص کہ جب میرا اللہ اس سفر معراج کی جو علت غائی ہے اس کو بیان فرماتا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے نبی کو یہ سیر اس لیے کروائی تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب نشانیاں تو دیکھانی تھی بابا، وہ تو دن کے اجالے میں نشانی نظر آتی ہے، یہ رات کی تاریکی میں کس قسم کی نشانی دکھائی جا رہی ہے؟ اور اگر رات کا انتخاب بھی ہے تو پھر شب وہ ہو کہ چلو کم از کم چاندنی تو ہو، چاند تو اپنے پورے جوبن پہ ہو، چلو اس میں کوئی سیر ہو جائے۔ اس چیز کی وضاحت میرے نبی کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ حضرت بی بی پاک ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ، اور میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ اس ریزن کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا نبی ان کو رب قدیر نے وہ بصارت کی قوت دی تھی، ایسی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی کہ حضور جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے ویسے رات کی تاریکی میں دیکھ لیتے تھے۔ دوستان گرامی، نظر نظر کی بات ہے، نظر نظر کا معاملہ ہے، نظر نظر کا کمال ہے، ہر نظر کا ایک اپنا رنگ ہے۔ میں اور آپ اگر ہماری نظر 6x6 بھی ہو، ہم پردے کے پار نہیں دیکھ سکیں گے، پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکیں گے، ایک لمیٹڈ دوری تک دیکھیں گے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکیں گے، ہم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکیں گے، اور ہم دوری میں توجہ ہے نہیں دیکھ سکیں گے، ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکیں گے، ہم موقع پر جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر ہمارا وقت بالکل آمنے سامنے برابر ہوا تب دیکھیں گے۔ اگر میں اشارہ یوں کر لوں آپ کی توجہ ادھر ہو، آپ وہ گزر گیا تو گزر گیا، آپ نہیں دیکھ سکیں گے، قبل از وقت بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور وقت کے بعد بھی نہیں دیکھ سکیں گے، پر میرے نبی کو رب نے وہ قوت بینائی، وہ قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ میرا نبی دن کے اجالے کی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے۔ بالکل واضح، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کے دانے کی نہیں بلکہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کل کائنات کو، شرق غرب جنوب شمال کو میرا نبی بالکل واضح دیکھتا ہے۔ اور میرا نبی انسانوں میں وہ واحد انسان ہے کہ جسے رب قدیر نے وہ قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں جیسے میری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھ لیتی ہیں۔
اور میں اور آپ تو پردے کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں، پردے کے پار نہیں، پر میرا نبی اتنی قوت بصارت رکھنے والے ہیں کہ میرے نبی کے لیے مادیت کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ ارے یہ لباس، یہ کپڑوں کے یہ پردے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ جب میرا نبی سر اٹھائے خود فرمائے میں نے رب کے عرش کو دیکھا، خود فرمائے میں نے عالم بالا پر آسمانوں کے اوپر فرشتوں کو یوں یوں کرتے دیکھا۔ اللہ اللہ، ایک تو دوری کتنی، پھر یہ آسمان موٹا کتنا۔ علماء لکھتے گئے کہ یہ جو آسمان ہے یہ اتنی موٹائی ہے اس کی جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، پھر یہ جو دوسرا آسمان ہے یہ لوہے کا اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان، پھر یہ جو تیسرا ہے یہ تانبے کا، چوتھا چاندی کا، پانچواں سونے کا، چھٹا یاقوت کا، ساتواں مرجان کا۔ یہ 7 آسمان ہے، اتنی موٹائی ہے۔ اور میں صدقے جاؤں حضور کی اس بصارت پہ کہ میرا نبی نگاہ اٹھاتا ہے 7 آسمانوں سے پار میرے نبی کی نظر دیکھ لیتی ہے۔ تو پھر میں ذرا اسی آنکھ کے بارے میں ذرا پنجابی شاعر کا ایک لکھا ہوا کلام ہے، وہ کہتے کہ کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھے سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھے سونے دی، اور دل وچ چاننے ہو جاوے گا۔ ساؤتھ افریقہ والوں کو یقیناً یہ سمجھ نہیں آ رہی، پر جڑے جان بوجھ کے پنجابی نال جناب وکھرا کم کری جا رہے ہو، تواڈے تے بڑا افسوس ہو رہے۔ دل وچ جاننے ہو جاوے گا، کیسے؟ سامنے صورت رکھ سونے دی، سامنے صورت رکھ سونے دی، وکھ دنیا چوں دکھ سونے دی۔ میرے نبی رحمت کو رات کی تاریکی میں میرے رب قدیر نے سیر کے لیے، جملہ سننا ہے، سیر کے لیے رب نے بلایا۔ کیوں؟ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی قرآن کہتا ہے کہ ایک حضور، ایک اللہ کے لاڈلے پیارے پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی عرض کی تھی مالک ارض و سما کی بارگاہ کے اندر، کیا؟ رب ارنی انظر الیک۔ اور میرے سیدی مرشدی آقائی آپ فرماتے ہیں بیٹا واقع معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی شان ڈیگریڈ ہوتی نظر آئے، اس لیے الحمدللہ ہمیں اپنے اساتذہ کی وہ تعلیمات اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کا، کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا۔ رب قدیر نے انہیں طور پہ بلایا، اپنے کلام سے مشرف فرمایا، بات کی۔ میرے سیدی نے ایک دفعہ فرمایا، بڑا مزے کا جملہ یار، اس کو مس نہیں کرنے۔ میرے سیدی نے فرمایا بیٹا جب کسی کی بات پیاری ہو وہ سامنے نہ ہو، دل کرتا ہے ارے جس کی بات اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ کے کلیم نے جس گھڑی پیاری پیاری
باتیں رب قدیر کی سنی، دل نے انگڑائی لی، پیار مچل گیا، عرض کنا گئے رب ارنی انظر الی، اے پیارے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، یہ نہیں کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے اور اس کے علاوہ علامہ سخاوی نے اور اس کے علاوہ دیگر کئی بزرگوں نے یہاں بڑے مزے کے نکتے لکھیں گے، اور اسی طرح علامہ صالحی شامی نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ ہوں جسے دیکھا نہیں جا سکتا، نہ بلکہ یہ فرمایا تو نہیں دیکھ پائے گا، تو نہیں دیکھ پائے گا۔ اب رب کا کلیم ہے، میرے سیدی فرمایا کرتے ہیں بیٹا نبی نبی ہے، ہر دور کا نبی، ہر نبی رب کا پیارا ہوتا ہے۔ ویسے تو احکم الحاکمین ہے، وہ چاہے کہہ دے نہیں دیکھ سکتا، بات ختم۔ بھائی ایک ماتحت بندہ اپنے افسر کے پاس جائے اور کہے جی مجھے چھٹی چاہیے، وہ کہہ نہیں گا، ختم، اس کی پاور ہے۔ پر جب صرف افسری کے ساتھ ساتھ کچھ قربت کا رشتہ بھی ہو تو ریزن بتاتے، کہتے دیکھو یار یہ تھوڑا نا ہمارا آفس کے یہ معاملہ ہے، آپ نہیں۔ ویسے تو وہ احکم الحاکمین ہے، اسے کیا لگے کہ وہ ریزن بیان کرے کہ کیوں کیوں کیوں، بھائی کہہ دیا نہیں دیکھ سکو گے تو بات ختم۔ پر میرے سیدی فرماتے ہیں بیٹا اگر کوئی اور ہوتا تو بات ختم۔ یا آگے ہے کون پیغمبر ہے کون نبی ہے کون رسول ہے، ہاں، اور مالک دل کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ میرے مالک قدیر احکم الحاکمین ہیں لیکن پیغمبروں سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اب ساتھ ریزن بتا دی تاکہ پیغمبر کا دل دکھ نہ جائے، تاکہ پیغمبر کے قلب کے اندر مزید طمانینت آ جائے، وگرنہ اللہ کی بات پر نبی کا دل دکھتا نہیں لیکن طمانینت اور بڑھ جائے۔ رب قدیر نے فرمایا کہ او میرے پیارے موسیٰ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں دیکھ سکے گا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن اے پیارے کلیم آپ پہاڑی پر دیکھیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ مستقر رہ گیا، قائم دائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر ایک جلوہ تجلی ڈالی، جعلہ دکا وحر موسیٰ صائقہ، پہاڑ ریزہ ریزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کر گر پڑے۔ ویسے تو عام لوگوں بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لفظ ایسے چنو، یوں کہو کہ اس جلوے میں، اس ایک جلوے میں، ایک چمک میں، ایک نور کے جلوے میں ایسے کھوئے کہ ادھر ادھر توجہ ہی نہ رہے۔ ادب کا جملہ، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ میرے سیدی و مرشدی نے آپ نے فرمایا، ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں بالخصوص محرم کے واقعے کے حوالے سے سنتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا کہ گرد جو ہے نا آپ کے بالوں پر، عام طور پر لفظ بولتے ہیں بڑی جلد بازی میں، حضور کے بال گرد آلود تھے۔ سوچیں یہ لفظ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ لفظ چنو، آلود تھے؟ کہا نہیں، آپ نے فرمایا یوں کہا کرو کہ اس حالت میں دیکھا کہ گرد حضور کے بالوں کے بوسے لے رہی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے حبیب چارپائی پہ وان سمجھتے ہیں، اس پہ لیٹے تو حضور کے چہرے عطر پر نشان پڑ گئے۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نرم و نازک چہرہ ہو، نرم و نازک بدن ہو تو بندہ اگر کسی پتھریلی جگہ پہ بیٹھے پھر بھی نشان، اگر سخت جگہ پہ بیٹھے پھر بھی نشان پڑ جاتے ہیں، تو جیسے ہی جناب وہ نشان پڑے تو یہ ایک حدیث ہے
ہمارے حضور فرماتے نہیں، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے یوں کہو کہ حضور چارپائی پر لیٹے، اس چارپائی کے وان نے، رسیوں نے بوسے دیے، بوسوں کے نشان پر. ادب کی بات. تو ہر موسیٰ صاحب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کر گر پڑے. توجہ ہے، یہ ہے جلوہ، یہ ایک جلوہ، یہ بھی ایک جلوہ ہے. اب یہاں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ خود جا کر کہہ رہے ہیں مالک دکھا دکھا دکھا. ہاں اب میرا نبی آرام سے آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. جبریل آتے ہیں اور جبریل امی آ کر عرض گزار ہوتے ہیں ان اللہ اشتاق لقاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کے دیدار کا خود مشتاق. بات ختم. اللہ کریم آپ کے دیدار کا، بولیے، آپ کے دیدار کا خود مشتاق ہے. ادھر جا جا کے عرض گزاریاں ہو رہی ہیں، دکھا جلوہ. یہاں محبوب خود آرام کر رہے ہیں، بلا کر کہا جا رہا ہے اٹھیے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو پھر اسی لیے پھر صدا لگانی ہے کہ جانا موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا، جانا نبی جی کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا.